چند دن پہلے قریب ہی ہمارے یہاں مسجد سے کچھ علاقہ ہے، گاؤں کا ایریا ہے، تو وہاں پر گل خوانی کی محفل تھی اور میں وہاں پر بیان کے لیے گیا، مجھے بلایا تھا۔ تو وہاں پر میں نے یہی مسئلہ بیان کیا کہ مرزا جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو انجام کا علم عطا فرمایا ہے، حضور اپنے انجام سے بھی باخبر ہیں اور دوسروں کے انجام سے بھی باخبر ہیں، بلکہ حضور علیہ السلام دوسروں کو جنت کی بشارتیں عطا فرماتے ہیں، بلکہ جو حضور کے لڑ لگ جائے، بلکہ جو حضور کے لڑ لگنے والوں کے لڑ لگ جائے، اللہ اس کو بھی جنت عطا فرماتا ہے۔ تو میں نے وہ بیان کیا، تو کیونکہ دیوبندیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، تو ان کو میرے اس بیان سے بڑی تکلیف ہوئی۔ تو انہوں نے کہا جی ہم اس کا راستہ ٹوکیں گے، اس کو ماریں گے پکڑ کے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ تو ہمارے جو میزبان تھے انہوں نے پتہ چلا، انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں آئے، میرا نام لیا، تو یہ ہمارے مہمان ہیں، یہاں تم ان کو ہاتھ تک نہیں لگا سکتے، مارنا تو دور کی بات ہے، ہاں اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو آؤ ٹائم لے دیتے ہیں، ان سے بات کرو۔ تو وہ دیوبندیوں کو لے کر میرے پاس آئے، تو مجھے انہوں نے کہا جی ٹائم دیں، میں نے ٹائم دے دیا ہفتے والے دن کا، ظہر کے بعد کا۔ تو آنا تھا، انہوں نے میرے پاس نہیں آئے۔ تو بہرحال یہ دھمکیاں شمکیاں دیتے ہیں، مجھے دیتے رہتے ہیں، پرچے شرچے بھی کٹاتے رہتے ہیں، تو میرے خلاف افواہیں بھی چھوڑتے رہتے ہیں، دھمکیاں بھی لگاتے رہتے ہیں، ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے۔ بھائی سن لو، جو بندہ اللہ کے پیاروں کی عظمت اور شان کے لیے لڑتا ہے نا، اللہ اس کو خالی نہیں لوٹاتا، اللہ اس کو بھی بہت کچھ عطا فرماتا ہے۔ ہم ایسے نہیں، نبی کریم علیہ السلام کی عظمت اور شان کا جب معاملہ آئے تو ہم میدان میں آ جاتے ہیں، ہم ایسے نہیں آتے، ہمیں پتہ ہے اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا محبوب بھی راضی ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ اسی غلامی کے صدقے ہمیں بغیر حساب کتاب جنت بھی عطا فرمائے گا۔ ہم اس لالچ میں آتے ہیں میدان میں۔ تو جو تم نے کرنا ہے کر لو، جو ہم نے کرنا ہے دلائل پیش کرنے وہ ہم کر رہے ہیں۔ راستہ روک دو گے، چلو بالفرض تم مار دو گے، تو کیا خیال ہے کہانی ختم ہو جائے گی؟ وہ تمہارے لوگ ہوں گے جن کی کہانیاں ختم ہوں گی۔ حضور علیہ السلام کے غلام، اللہ کے نبیوں کے غلام جب مرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، لیجئے سنیے۔ 23واں پارہ سورہ یاسین۔ حبیب نجار جو کہ اللہ کے پیاروں کی عظمت اور شان کے لیے لڑتا مرتا رہا، اس کو قوم والوں نے شہید کر دیا۔ جب شہید ہو گیا تو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ اس کو کیا ملا، یہ جو اللہ کے نبیوں کی عظمت اور شان کی خاطر لڑتا تھا، مرتا تھا، بولتا تھا، اس کو کیا ملا؟ تو جب لوگوں نے باتیں کیں، اللہ نے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنایا تھا، اس میں زندہ رکھا تھا، زندہ کیا تھا، زندگی بخشی تھی، تو اللہ نے اس کو قبر کے اندر لوگوں کی باتوں کا علم عطا فرمایا۔ پھر اس نے لوگوں کی باتوں سے آگاہ ہو کر کچھ کہا کہ ان کو لگ پتہ جائے، تو اللہ نے اس کا کہا قرآن میں بیان فرمایا۔ سورہ یاسین ہے، 23واں پارہ ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، قیل ادخل الجنہ، اس سے فرمایا گیا جنت میں داخل ہو جا۔ قال یا لیت قومی یعلمون، اس نے کہا کسی طرح میری قوم جانتی، کہتے ہیں ہائے کاش، یا لیت، ہائے کاش میری قوم کو پتہ لگ جائے اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا، پتہ لگ جائے ان کو۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، میرے رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں میں کر دیا۔ کاش دنیا کو لگ پتہ جائے اللہ نے میری بخشش فرما دی ہے، اللہ نے عزت والا تاج مجھے عطا فرما دیا، کاش ان کو لگ پتہ جائے۔ اب یہ قرآن بیان کرتا ہے حبیب نجار جو اللہ کے نبیوں کی، اللہ کے پیاروں کی عزت اور شان کے لیے لڑتا رہا، مار کھاتا رہا اور شہید ہو گیا، یہ نبیوں کے لیے، رب کے پیاروں کے لیے لڑنے والا، جان دینے والا، اس سے کہا جا رہا ہے قیل ادخل الجنہ، چل جنت میں داخل ہو جا۔ جب نبیوں کے، رب کے پیاروں کے نام پر جان دینے والے
ان کو قرآن جنت عطا فرماتا ہے، اور ان کی آرزویں، ان کی دل کی آرزو قرآن کے دل سورہ یاسین میں بیان کرتا ہے۔ جب نبیوں کے نام پر جان وارنے والوں کی یہ شان ہے تو اللہ کے نبیوں کی شان اور عظمت کون بیان کر سکتا ہے؟ اور یہ نہ کہا کرو کہ اللہ کے نبی کو نہیں پتا اپنے انجام کا۔ خدا کی قسم ہے، میرے لجپال علیہ السلام کو اپنا بھی پتا ہے اور دوسروں کا بھی پتا ہے۔ سنتے جائیے اللہ کا قرآن۔ اب آئیے 24واں پارہ ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ کیا خیال ہے نبی کریم علیہ السلام اپنے رب سے ڈرتے تھے یا نہیں؟ ڈرتے تھے یقیناً۔ تو اور جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کی سواریاں گروہ گروہ جنت کی طرف چلائی جائیں گی، یعنی گروپوں کی شکل میں، گروہوں کی شکل میں، لشکروں کی صورت میں اللہ سے ڈرنے والوں کی سواریاں جنت کی طرف چلائی جائیں گی۔ اللہ سے ڈرنے والے متقین لشکر اور جلوس کی صورت میں جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے۔ کیا خیال ہے نبی کریم علیہ السلام متقی نہیں ہیں؟ حضور تو حضور ہیں، اور حضور کی آل میں 13ویں نمبر پر غوث پاک بیٹھے ہیں۔ ہم ان کے بارے میں کہتے ہیں غوث اعظم امام التقا والنقا۔ جب غوث پاک کے تقوی سبحان اللہ، تو نبی کریم علیہ السلام سے بڑا اتقا اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں، تو حضور کی کیا شان ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ۔ اچھا، جب یہ جنت، یہ متقی لوگ قیامت والے دن جلوس کی صورت میں جنت کی طرف روانہ ہوں گے، حتیٰ اذا جاؤہا، جب وہ جنت کے دروازے پر آئیں گے، وفتحت ابوابہا، اور ان کے لیے کھول دیے جائیں گے جنت کے دروازے، وقال لہم خزنتہا، جنت کا جو داروغہ ہے، گیٹ کیپر ہے، فرشتے، وہ ان سے کہیں گے سلام علیکم، اور تم پر سلامتی ہو، تم تو بہت خوب رہے دنیا میں، فادخلوہا آمنین، تو جنت میں جاؤ ہمیشہ رہنے کے لیے، شاباش، چلو جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے۔ تو جب جنتی متقی جنت میں جائیں گے تو کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، وہ کہیں گے سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کیا، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور ہمیں اس زمین کا وارث کیا کہ ہم جنت میں رہیں، حیث نشاء، جہاں چاہیں ہم رہیں، فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، تو کیا ہی اچھا ثواب ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ تو یہاں پر اللہ نے متقی لوگوں کی شان بیان فرمائی ہے، تو کیا نبی پاک متقی نہیں ہے؟ جب حضور تمام متقیوں کے امام ہیں تو یقیناً یہ سارے شرف اور کمالات حضور علیہ السلام کو بھی عطا ہوں گے، بلکہ بعد میں جس کو بھی عطا ہوں گے حضور کے صدقے سے عطا ہوں گے۔ اب آئیے 24واں پارہ ہے، سورہ المؤمن ہے، اور اس کی آیت نمبر 51 ہے۔ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک واضح لفظوں میں نبی کریم علیہ السلام کا اور اپنے سارے رسولوں کا اللہ نے انجام بیان فرمایا ہے، کسی کو شک نہ رہ جائے۔ توجہ سے سن لو اللہ کا قرآن۔ فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، بے شک ضرور ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، ہم ضرور اپنے رسولوں کی مدد کریں گے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ان کی بھی مدد کریں گے جو ایمان لائے، فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس دنیا کی زندگی میں، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے اس دن بھی ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ اب جب قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا میں بھی مدد کرے گا، قیامت والے دن بھی رسولوں کی اللہ مدد فرمائے گا، تو بتاؤ جس کی اللہ مدد فرمائے گا کیا وہ جنت میں نہ جائے گا؟
جس کی اللہ مدد فرمائے گا وہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ تو لازماً ماننا پڑے گا اس آیت میں اللہ نے اپنے سارے رسولوں کا انجام بیان فرما دیا ہے۔ اب آئیے 25واں پارہ ہے، سورہ زخرف ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 67۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، سوائے پرہیزگاروں کے۔ متقی لوگ قیامت والے دن بھی اپنی دوستیاں نبھائیں گے، متقین لوگوں کے علاوہ باقی سارے قیامت والے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ لہذا مسلمانوں، یہ مرزا انجینئر جیسے آج تمہارا دشمن ہے، یہ قیامت والے دن بھی تمہارا دشمن ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ نبھاؤ، حضور سے تعلق جوڑو، اس کو مضبوط کرو، کیونکہ قیامت والے دن متقیوں نے تمہارے کام آنا ہے۔ تو جب نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ وفا والا رشتہ قائم رکھو گے تو یقیناً سرکار سارے متقیوں کے چونکہ امام ہے، اس لیے سرکار اپنا ناطہ قیامت والے دن نہیں توڑیں گے، حضور اس وقت بھی کام آئیں گے۔ تو فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم، ان سے فرمایا جائے گا میرے بندو آج نہ تم پر خوف ہے۔ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اور نہ تم پر کوئی غم ہے۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، یہ وہ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور مسلمان تھے۔ ادخلوا الجنہ، چلو جنت میں داخل ہو جاؤ، انتم و ازواجکم، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی، چلو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جب متقی اپنی بیویوں سمیت جنت میں جا رہے ہیں، لکھا قرآن میں ہے، تو نبی کریم علیہ السلام تو پھر سبحان اللہ۔ اب آگے سنیے اللہ کا قرآن۔ میں بہت ساری آیتیں چھوڑ رہا ہوں اختصار کے پیش نظر۔ 28واں پارہ ہے، سورہ مجادلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، مخالفت کرنے والے ہیں، اولئک فی الاذلین، وہ سب سے زیادہ ذلیلوں میں سے ہیں۔ سب سے بڑے ذلیل کون ہیں؟ جو رسول اللہ کے دشمن ہیں، جو اللہ کے دشمن ہیں اور رسول اللہ کے دشمن ہیں، وہ سب سے بڑے ذلیل ہیں۔ آگے فرمایا کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی ان اللہ قوی عزیز، اللہ لکھ چکا کہ ضرور میں غالب آؤں گا اور میرے رسول، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ قوت والا، عزت والا ہے۔ اب اگلی آیت کریمہ سنیے، فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، فرمایا تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ جو لوگ اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں آپ ان لوگوں کو نہ پاؤ گے۔ کیسا نہ پاؤ گے؟ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے دوستی کریں، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کریں۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم انہیں نہیں پاؤ گے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے دوستی رکھیں، یعنی ایمان والا اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن سے دوستی نہیں رکھتا،
ایمان والا اسی سے دوستی رکھتا ہے جو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا فرما بردار ہو۔ اللہ رسول کے دشمن سے ایمان والا دوستی نہیں رکھتا۔ وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ، وہ دشمن اللہ رسول کا اگرچہ ان کا باپ ہو، او ابناءہم، یا ان کا بیٹا ہو، ان کے باپ ہوں یا بیٹے ہوں، او اخوانہم، یا بھائی ہوں، او عشیرتہم، یا ان کے خاندان کے لوگ ہوں، کنبے والے ہوں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب، آپ نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، ان لوگوں کو آپ نہ پاؤ گے ایسا کرتے، کیسا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے دوستی رکھیں۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن، وَلَوْ كَانَ آبَاءَهُمْ، اگرچہ ان کے باپ دادا ہوں، او ابناءہم، اگرچہ ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم، یا ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم، یا ان کے کنبے والے ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے ایمان والے دوستی نہیں کریں گے، اگرچہ وہ ان کا باپ ہو، ان کا بیٹا ہو، ان کا بھائی ہو، یا ان کے کنبے کا کوئی بھی فرد ہو۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان مومنوں کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنی طرف کی روح سے اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور انہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہیں، خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سن، اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے۔ سن لو، اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے۔ تو اللہ نے بیان فرما دیا، جو لوگ مومن اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھنے والے ہیں، وہ لوگ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے دوستی نہیں رکھیں گے، اگرچہ وہ ان کا باپ ہو، ان کا بھائی ہو، ان کا بیٹا ہو، ان کے خاندان کا کوئی بھی فرد ہو۔ یہ وہ مومن ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے، اور خاص روح سے اللہ نے ان کی مدد فرمائی ہے، اور اللہ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہیں، اور یہ اللہ کی جماعت ہے۔ فرمایا سن لو، خبردار ہو کر، اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام کے دشمن سے دشمنی کرنے والا، دوستی نہ رکھنے والا، وہ اس شان کا مالک ہے، تو نبی کریم علیہ السلام کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ یہ دیکھیں، قرآن بیان کرتا ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے دوستی نہیں کریں گے، وہ اگرچہ پیو دادا ہی ان کے کیوں نہ ہو، اس سے دوستی نہیں کریں گے جو اللہ رسول کا دشمن ہے، چاہے وہ ان کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ ان کی کوالٹی یہ ہے کہ ان کے دل میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے، اور یہ جنتی ہیں، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ جب نبی پاک کے دشمن سے دشمنی رکھنے والا جنت میں جا رہا ہے، تو نبی پاک سے محبت کرنے والا کیوں نہیں جنت میں جائے گا؟ جب حضور کے دشمن سے دشمنی کرنے والا قرآن اس کو جنتی کہے، حضور سے محبت کرنے والے کو قرآن جنتی کہے، نبی پاک کی اتباع کرنے والے کو قرآن جنتی کہے، نبی پاک کے اتباع کرنے والے کی اتباع کرنے والے کو قرآن جنتی کہے، تو نبی پاک علیہ السلام کے جنتی ہونے میں کیسے شک کیا جا سکتا ہے؟ جس کے نام پر مرنے والے، جس کے نام پر مال دینے والے، جس کے نام پر قربانیاں کرنے والے، اور جس آقا کے عشق میں مچلنے والے، وہ جنتی ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام کیوں نہیں جنتی بھائی؟ اب آگے سنیے، یہ سورہ طلاق ہے۔ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کی شان بیان فرمائی، فرمایا رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، وہ رسول کہ تم پر
اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے، حضور لوگوں پر اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں، کیوں؟ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تاکہ انہیں جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے انہیں نکالیں، مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اندھیروں سے روشنی کی طرف، اجالے کی طرف، یعنی کفر سے ایمان اور ہدایت کی طرف۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، تو جو بھی ایمان لائے گا اب اللہ پر، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور اچھے کام کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، وہ جنت میں جائے گا۔ قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا، بے شک اللہ نے اس کے لیے اچھی روزی رکھی ہے۔ اب یہ دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام لوگوں پر آیتیں پڑھ کر ان کو کفر سے نکالتے ہیں، اندھیروں سے نکالتے ہیں، ایمان اور روشنی میں داخل کرتے ہیں۔ تو جو حضور کے کہے پر پھر ایمان لاتا ہے، اللہ اس کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ یہ سورہ طلاق میں اللہ نے بیان فرمایا، تو حضور کی شان تو سبحان اللہ۔ اب ایک اور جگہ سے قرآن کریم سنتے جائیے۔ اب سورہ تحریم ہے، 28واں پارہ ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے، جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، قریب ہے تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے اتار دے اور تمہیں باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی، جس دن اللہ رسوا نہ کرے گا نبی، والذین آمنوا معہ، اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو۔ یعنی اگر تم توبہ کرو گے اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا، گناہ مٹا دے گا، تمہیں جنت میں داخل کرے گا اس دن جس دن اللہ نبیوں کو رسوا نہیں کرے گا، ان پر ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس دن ان توبہ کرنے والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا اور انعام عطا فرمائے گا۔ تو قرآن نے یہاں پر بھی نبی کریم علیہ السلام کا اور سارے نبیوں کا انجام بیان فرما دیا۔ فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ رسوا نہیں کرے گا نبی کو اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں۔ تو پتہ چلا رسوا نہیں کرے گا۔ رسوائی کی ضد کیا ہے؟ عزت۔ نبیوں کو عزت عطا ہوگی، تو جس کو عزت ملتی ہے وہ یقیناً جنتی ہے۔ آگے بھی سن لیجیے اللہ کا قرآن۔ حضور علیہ السلام کا کنفرم انجام، یقینی اور قطعی انجام اللہ نے سورہ قلم کے اندر بھی بیان فرمایا ہے۔ ابھی بھی شک کرے کوئی بے ایمان کا بچہ تو ہم اس خناس کا کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ نے تو بیان فرما دیا، اور میں آپ کو کھول کھول کر سنا رہا ہوں اللہ کا قرآن، تاکہ شک نہ رہ جائے، یقین رکھ لو کہ اللہ نے حضور کو بڑا علم عطا فرمایا ہے۔ یہ سورہ قلم، فرمایا نون والقلم وما یسطرون، قلم اور ان کے لکھے کی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور ضرور تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ پہلے قسم بیان فرمائی، قلم کی اور اس کے لکھے کی قسم۔ آپ اللہ کی نعمت سے فضل سے مجنون نہیں ہیں، حضور کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے صفائی بیان فرمائی۔ پھر فرمایا کہ آپ کے لیے بے انتہا اجر ہے، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، حضور کے لیے بہت بڑا اجر ہے اللہ نے تیار فرمایا۔ تو یہ انجام نہیں بیان ہو رہا تھا، اور کیا بیان ہو رہا ہے؟ آگے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تمہاری خوب بڑی شان والی ہے۔ محبوب، حبیب پیارے، آپ کے اخلاق، آپ کی خوب بہت عمدہ ہے، بڑے اعلیٰ اخلاق ہیں آپ کے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا انجام اللہ نے یہاں بھی بیان فرمایا ہے۔ اب حضور کی شان تو سبحان اللہ، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شان اور عظمت میں بھی قرآن کریم کی آیت سن لیجئے۔ یہ سورہ دہر ہے،
جب حسنین کریمین بیمار ہوئے، حضرت علی نے، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نے اور فضہ مائی نے روزے کی نظر مانی۔ جب ان کو صحت ملی روزہ رکھا، مولا علی نے بھی رکھا۔ جب افطاری کا وقت آتا، فقیر آتا، افطاری کا سامان لے جاتا تو بغیر کھائے پھر روزہ رکھا۔ یوں مسلسل 3 روزے جب رکھے تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا بہت پسند آئی کہ اتنی شدید طلب کے باوجود وہ اپنی افطاری کا سامان تک فقیر کو اٹھا کر دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں آیتیں اتاری۔ تو ایک آیت میں یہ فرمایا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، تو انہیں اللہ نے اس دن کے شر سے بچا لیا۔ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور انہیں تازگی اور شادمانی دی۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور ان کے صبر پر انہیں جنت اور ریشمی کپڑے صلے میں عطا فرمائے۔ تو حضرت علی کا، حضرت فاطمہ زہرا کا اور دائی فضہ کا جنتی ہونا قرآن نے بیان فرما دیا ہے۔ اب ذرا آگے بھی سن لیجیے قرآن مجید فرقان حمید۔ جب مومن فوت ہوتا ہے تو بوقت وفات فرشتے اس کو خوشخبری دیتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، اطمینان والی جان، ارجعی الی ربکی، اپنے رب کی طرف واپس ہو، راضیۃ مردیہ، یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ اے مطمئن روح، اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف لوٹا اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا۔ وادخلی جنتی، اور میری جنت میں بھی داخل ہو جا۔ تو ہر مومن کو بوقت وفات فرشتے یہ جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ تو مرنے سے پہلے مومن کو اپنا انجام معلوم ہو جاتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی شان تو سبحان اللہ۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انجام اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ یہ 30واں پارہ ہے اور سورہ لیل ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم کا ذکر کیا کہ بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں۔ جہنم کا تھوڑا سا تعارف کرنے کے بعد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور بہت اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، سب سے بڑا متقی۔ قرآن نے یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق کو کہا، یعنی نبیوں کے بعد سب سے بڑے متقی حضرت ابوبکر صدیق، اللہ ان کو جہنم سے دور رکھے گا۔ تو یہ ان کا انجام ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرما دیا ہے۔ اب ایک اور جگہ بھی نبی کریم علیہ السلام کا انجام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ سورہ ضحیٰ ہے، فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، فرمایا حبیب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ جب حضور کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے تو مطلب سمجھ لو، جب حضور کی یہ دنیا کی حیات اتنی شان والی ہے تو آخرت والی حیات مبارکہ پھر کتنی شان والی ہوگی۔ آگے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس میں بھی حضور کا انجام بیان ہو رہا ہے کہ قیامت والا دن آئے گا نا تو اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی نبی کریم علیہ السلام کا انجام بیان فرمایا ہے۔ تو میں نے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی چیدہ آیات آپ کے سامنے پیش فرمائی ہیں۔ اس سے بھی 2-3 گنا اور میں آیات الحمدللہ پیش کر سکتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کا اور اپنے پیاروں کا قیامت والے دن جو حال ہوگا، انجام ہوگا، وہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ سمجھنے والوں کے لیے چند آیات ہی کافی ہیں۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔